آج الحمدللہ 19واں پارہ پڑھا گیا۔ پہلے ہی رکوع میں رب تعالی نے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسے الفاظ آئے ہیں، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا، نہ دیا جاتا۔ یہاں پر فرمایا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کل قیامت میں جب بندہ پھنسے گا اور اس کو جہنم میں جانے کا کہا جائے گا، یا پھر اس کے لیے اب راہ نجات اس کو مسدود ہوتے ہوئے نظر آئے گی، تو وہ سوچے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے میں بے نمازی ہو گیا، اس کی وجہ سے میں نشئی ہو گیا، اس کی وجہ سے میں فحش بکنے والا ہو گیا یا پھر بدکاری کرنے والا ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنا دوست اچھا رکھنا چاہیے، اپنا دوست اچھا رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت والا ایسا ہے کہ جیسے مشک اٹھانے والا، اور بری صحبت والا ایسا ہے جیسے آگ پھونکنے والا۔ آگ پھونکنے والا جتنی بھی اپنی بچت کر لے، وہ آگ کے اثرات خاک ریت اس تک پہنچے گی ضرور۔ اسی طرح مشک اٹھانے والا کتنا ہی بچ جائے لیکن وہ خوشبو اس تک پہنچے گی ضرور۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو کل قیامت میں ناکامی سے بچنے کے لیے دنیا میں اچھے دوست بنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، ورنہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، خصوصاً جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے نشئی ہوئے؟ صحبت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ویلتا، بندہ جب پھنسے گا تو پھر کہے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے آج بچ گیا ہوں۔ لہذا دنیا میں دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، برے دوستوں سے جان چھڑائیں۔ اگرچہ وہ ناراض ہوتا ہو، کچھ ہوتا ہو، برے دوستوں سے دور ہو جائے، ورنہ ان قریب آپ بھی برے ہو جائیں گے، ان قریب آپ بھی خراب ہو جائیں گے۔ لہذا اچھی صحبتوں کو اپنائے۔ پھر آگے جو ہے سجدہ ہوا، 19واں پارہ، یہ وہ پارہ ہے جس میں 2 سجدے ہیں۔ اسی طرح اما پارے میں بھی 2 سجدے ہیں، یہ 2 پارے ہیں جس میں 2 سجدے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا۔ 12 برج ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان برجوں پر ہماری قسمتیں نہیں ہیں، ان برجوں سے ہمارے نصیب وابستہ نہیں ہے، ان برجوں سے کوئی اثر ہمارے ساتھ منسوب نہیں ہے کہ جناب فلاں برج فلاں جگہ پر ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رب چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنی چاہیے۔ تو برج کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن برج پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ جس طرح بعض لوگ جو ہے اخبارات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، یہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، تو جناب علی ان لفظوں میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں جو سبق پڑھایا گیا قرآن میں وہ یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو بس، باقی ان برجوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ باقی برج اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بھروسہ رب تعالیٰ پر کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں مومنین کی صفات بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو مومن ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں کہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ پھر ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ یہ جب راتوں کو گزارتے ہیں تو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اور اتنی عبادتوں کے باوجود رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، کیونکہ یہ تو گلے کا پھندا ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں میانہ روی کے ساتھ۔ یہ بھی مومن کی ایک صفت ہے،
میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میانہ روی آدھی معیشت ہے، کیونکہ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں جن کو تازی تنخواہ ملتی ہے تو جناب علی گوشت اور قیمہ اور مرغی اور پزا تو یہ آرڈر تو وہ آرڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، اور پھر 15ویں اور 20ویں دن لوگوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب علی ہر کسی کو چاہیے کہ ہر کوئی اپنی چادر میں رہے، پریشان نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میانہ روی آدھی معیشت ہے، آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے آپ اگر جو ہے طریقے سے چلیں گے تو وہ تنخواہ آپ کو مہینے کے آخر تک لے جائے گی اور آپ کسی کے مقروض نہیں ہوں گے، اور آپ چاہے تو یہ بھی آرڈر کرے تو وہ بھی آرڈر کرے اور 10ویں دن لوگوں کے مقروض ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہاں پر میانہ روی کی بھی بات ہوئی ہے۔ پھر آگے سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء ہے تو صرف آدھے پارے کی، لیکن حافظ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے کیونکہ اس میں 227 آیت ہے، اتنی سی صورت ہے آدھے پارے کی۔ ابھی آپ نے شاید محسوس کیا ہو نہ کیا ہو، پڑھتے بار بار سانس لینا تھک جاتا ہے آدمی۔ حالانکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 250 آیتیں ہیں، 250 کی قریب آیتیں ہیں، 2.5 پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ صرف آدھے پارے کی صورت ہے، اس میں تقریباً 227 آیت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے آپ اس پڑھتے تھک جاتا ہے۔ تو سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اسی طرح جو ہے صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، لیکن انہوں نے اپنی قوموں کو کیا کہا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہم تمہیں دینے آئے ہیں، اور ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے۔ تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو دینے آتے ہیں، یہ اپنا کام کرنے آتے ہیں اور آئے، اور اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن جو ہے یہ انبیاء کے جو جذبات ہیں وہ اپنی قوم کو کہا کرتے کہ ہماری بات سنو اور جو حق ہے اس کو قبول کرو، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ارے ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے۔ جب آگے چلے تو سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے، اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چونٹی کی آواز سنی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے تھے، بس اس چونٹی کا جو مختصر تذکرہ ہے اب تعالیٰ نے اسی چونٹی کے نام سے جو ہے یعنی نمل کے نام سے اس سورہ مبارکہ کو منسوب فرمایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر تھے کہ ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہوا، اور ملکہ بلقیس کا اتنا تخت ہے، اتنا بڑا تخت ہے، وہ اس میں بیٹھتی ہے، اور وہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں کہتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس مجلس میں لے کر آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور کوئی ہے؟ تو ایک اور کھڑے ہوئے حضرت آصف بن برخیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بس تخت لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ آنکھ جھپکائے تخت آپ کے پاس ہوگا، آپ آنکھ جھپکائے تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو آصف بن برخیا نے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ ادھر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے، جب امتی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب امتی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر کس طرح حضور علیہ السلام سن لیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ درود پاک بھی تو حضور تک پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر درود حضور تک پہنچتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا جو ساری دنیا کے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور پھر حضور کو پہنچاتا ہے۔ تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب اس فرشتے کی یہ طاقت ہے تو امام الانبیاء کی کیا طاقت ہے؟
امام الانبیاء کی کیا طاقت ہوگی؟ جب آصف بن برخیا کی یہ طاقت اور قوت ہے تو سلیمان علیہ السلام کی کیا طاقت ہوگی؟ اور جو فرشتہ ساری دنیا کے درود پاک کو سن کر حضور علیہ السلام کے نام لے لے کر پیش کرتا ہے، جب اس کی یہ طاقت و قوت ہے تو پھر امام الانبیاء کی کیا شان اور شوکت ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔